جہاں ایک طرف عالمی دنیا ابنائے ہرمز کے بند ہونے کے باعث شدید مالی بحران کا شکار ہے، وہیں پاکستان کی بات کی جائے تو فری لانسرز جو افرادی قوت ہے اس میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے مطابق اس وقت پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے جو کہ فری لانسر جو کام کر رہے ہیں آئی ٹی انڈسٹری میں، اور اس طرح اے آئی کی بات کی جائے تو اس میں پروفیشنلز پاکستان سے ہائر کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو اس وقت جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آن لائن ارننگ اور فری لانسنگ ہے، اور یہی وہ سیکٹر ہے جس پہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ بھی بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، کیونکہ یہ آپ کی اکانومی کو اور زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو ٹریڈ اس وقت ڈپینڈنٹ تھی لاجسٹکس پہ، شپنگ پہ، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے ریسنٹ گلوبل کرائسس پہ۔ جو یہاں سے بیٹھ کے ڈیجیٹل سروسز دے رہے ہیں، جو یہاں سے بیٹھ کے کنسلٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اتنے افیکٹ نہیں ہوئے۔ ہاں، اے آئی نے متاثر کیا ہے اس فیلڈ کو، لیکن بہت سالوں پہلے ورلڈ اکنامک فورم اور اس طرح کے بہت سارے اداروں نے بتا دیا تھا کہ اے آئی جو ہے کون سی نوکریوں کو کھا جائے گا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اے آئی سیکھا، جنہوں نے پروگرامنگ سیکھی، جنہوں نے فری لانسنگ سیکھی، جنہوں نے گھر بیٹھ کے کام کرنا سیکھا، جنہوں نے ریموٹ ورک کیسے ملتا ہے، فری لانسنگ کی جابز اور ٹاسک کیسے ملتا ہے وہ سیکھا، آج وہ بہت آگے۔ اور آئی تھنک ہمارے ملک کو اور زیادہ اس پہ توجہ دینا چاہیے، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کام کر رہا ہے اس پہ، پیمنٹ چیلنجز پہ فری لانسنگ پہ کام کرنا چاہیے تاکہ فری لانسرز کو اور زیادہ سپورٹ ملے اور یہ سیکٹر آپ کی اکانومی کو اور مضبوط کر دے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے پے پال جیسی سہولیات جو ہیں بین الاقوامی ٹرانزیکشن کے لیے، اس کو پاکستان میں فعال کیا جائے تاکہ فری لانسرز کا کام مزید آسان ہو سکے۔